اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک خاص بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ کرونا وائرس ختم ہونے والا ہے اور سورہ ستارہ جو ہے وہ اب رمضان کے آخری عشرے میں ظاہر ہوگا۔ اس کا خبر کی کتنی حقیقت ہے اور اس کا کتنا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے؟ اس خبر کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ حدیثوں پر بات کرنے سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک طبقہ ہے جو یہ علم النجوم پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک فن ہے، ایک علم ہے، الگ کیٹیگری ہے۔ ہر فن کے الگ الگ لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ جو علم النجوم ہے، ستاروں کے حالات اور یہ سٹارز کے بارے میں جو یہ اگلے کے حالات لوگ بتاتے ہیں، نجومی جو بیٹھے ہوتے ہیں، اور کسی کا مستقبل بتا رہے ہیں، کسی کا ماضی بتا رہے ہیں، وہ ڈیٹ آف برتھ سے۔ خیر، اس علم کی حقیقت ضرور ہے۔ اس آج کل کے جو پیر جھوٹے بیٹھے ہیں، جو حساب کر کے بتا رہے ہیں تمہارا یہ ہوگا، ہوتا کچھ نہیں ہے، تو وہ پیروں کی غلطی ہے۔ اس علم کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے۔ اس علم کی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ پھر ستاروں کو بار بار قرآن نے قسمیں کہیں ستاروں کے بارے میں، پھر یہ فرمایا کہ بروج من السماء، آسمانوں میں بروج ہیں۔ تو اس کے اوپر جب علماء بحث کرتے ہیں، مفسرین بحث کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی حقیقت ہے۔ تو قرآن میں تو جواب بجا ستاروں کی قسمیں کھائیں گئی، ان کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے۔ خیر، اس علم سے تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر۔ اب سورہ ستارہ کیا ہے، اور وہ جب آئے گا اور زمین سے وبائیں اٹھ جائے گی، اس کے بارے میں کیا حدیث میں کوئی ہے؟ تو بالکل ہے جناب۔ ایک طرف وہ حدیثیں جن سے لے کر کے لوگ یہ علم النجوم کے اوپر تان کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ حدیثیں موجود ہیں جن کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے مسند ابی حنیفہ اور امام ابو نعیم نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام اعظم حنیفہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے جو ہے نجوم سریہ، وہ سریہ ستارہ جب اس کا وہ طلوع ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کل زمین سے ساری وبائیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ حدیث مسند ابو حنیفہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اگر کہے جی ہم بعض لوگ امام اعظم حنیفہ کے تو محدث مانتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ایک تو اور حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے پاس جناب مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 2 اور حدیث کا نمبر ہے 8476۔ شعیب ارناؤت جو کہ غیر مقلدین کا بہت بڑا محقق ہے، اس نے تخریج کرتے ہوئے کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی جو امام احمد بن حنبل نے جو ابو ہریرہ سے روایت کا باب قائم کیا ہے، مسند ابو ہریرہ سے، تو اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا جب سورہ ستارہ صبح کے وقت زمین کے والوں کی طرف طلوع ہوتا ہے تو زمین سے ساری وبائیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب یا تو اس حدیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر حدیث کو مانتے ہیں اور حسن صحیح بھی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ سورہ ستارہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو ہے اس کے جو ہے آنے کی وجہ سے زمین سے بیماریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سورہ ستارہ کی بھی کوئی حقیقت تو ہے۔ اور اب ماہرین نجوم یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے شروع میں یہ ستارہ زمین کے اوپر طلوع ہوگا، اور اس کے بعد اس حدیث کے مطابق زمین پر کوئی وبائی بیماری نہیں رہے گی۔ اصل میں علم نجوم کے اوپر جو تان کیا جاتا ہے، تھوڑی سی بات اضافی کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں اصلاً کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ کسی چیز کی حرام ہونے کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی علت پائی جاتی ہے جو کہ شرعی اعتبار سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب تک وہ علت موجود ہے وہ حرام ہے، جب علت لوٹ جائے گی تو وہ چیز اس کی حرمت کا حکم بھی اٹھ جائے گا۔ مثلا ایک گلاس ہے،
اس گلاس کے اندر ایک قطرہ شراب کا گیا. اب گلاس کے اندر جو پہلے پانی تھا وہ بالکل مباح تھا، جائز تھا پینا، اس کے اندر کوئی حرمت نہیں تھی. لیکن جب ایک قطرہ پانی کا اس گلاس کے اندر گیا تو اب یہاں پر یہ علت واضح ہوئی کہ اس کے اندر شراب جا چکا ہے، وہ پانی اب حرام ہو گیا شراب کی علت ہونے کی وجہ سے. لیکن اب اسی گلاس کو ہم نے ایک بڑے ڈرم میں لوٹ دیا یا ایک بڑی مقدار کے پانی میں لوٹ دیا، تو اب جو ہے شراب وہی قطرہ موجود تھا اس پانی کے اندر. لیکن جب اسے کسی بڑے ٹینکی کے اندر یا بڑی کسی چیز کے اندر جس میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے، تو اب جو ہے جب اس میں ڈال دیا جائے گا تو اب وہ پانی بالکل مباح ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں. کیونکہ گلاس کا پانی تھوڑا تھا اور اس میں شراب کا اثر موجود ہے. کیونکہ شراب بھی بیسیکلی حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، بہکاوا ہے. تو بہکاوا ہونے کی وجہ سے شراب کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ حرام ہے. تو اسی طرح جب شراب کی اس کے اندر علت موجود تھی تو وہ پانی حرام ہو گیا. لیکن جب پانی کے اندر وافر مقدار اس پہ غالب آ گئی تو اب وہ علت جاتی رہی، اب جو ہے وہ پانی ہمارے لیے جائز ہو گیا. تو جب کسی چیز کی علت پائی جائے تو علت کے آنے سے اس چیز کی حرمت آتی ہے، اور علت کے اٹھ جانے سے پھر اس کی حرمت اٹھ جاتی ہے. تو علم نجوم کو غلط طریقے سے استعمال کرنا یا اس چیز کے بارے میں غلط جیسے کہ پیر کرتے ہیں ایسے کرنا، یہ حرام ہے. اور ایسا اس وجہ سے علم نجوم ہی حرام ہے. اور اگر اس کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی علم ہے ایک. اس کو ماہرین جو ہے اس کے بعد اس کو پازیٹیو استعمال کرتے ہیں، جنگوں کے حالات بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنگوں کے طریقہ کار بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسا ایک طویل وقتوں میں آپ کو تاریخ کتابوں میں ایسی چیزیں ملیں گی کہ علم نجوم کے ماہرین سے لوگوں نے پتہ کروایا کہ ہم جنگ کیسے کریں. جی تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اس عذاب سے نجات دے. اللہ مسلمانوں پہ رحم فرمائے اور مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے.